بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ پاکستان کی سیاست میں اس قدر تناؤ ہے، اس قدر کشیدگی ہے، سوسائٹی کو بری طرح اس نے ڈیوائیڈ کر دیا اور اس کے اثرات ہمیں بیرون ملک جو پاکستانی ہیں ان میں بھی نظر آتے ہیں۔ اور میں اپنا جو سب سے بڑی تنظیم ہے ڈاکٹرز کی امریکہ میں، جس کے ہزاروں ڈاکٹرز جس کے ممبر ہیں، اس کا ایک اینول کنونشن ہے اور اس میں بھی جو پاکستان کے اندر سیاسی کشیدگی ہے اس نے اس میں امپیکٹ کیا ہے۔ میں بتاؤں گا آپ کو کہ کس طرح اپنا ڈیوائیڈ ہو گئی ہے اور وہاں پر کیا چل رہا ہے۔ ادھر پاکستان میں ہمارے پاس سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو تحریک انصاف کے چیئرمین کا جو اریسٹ تھا عمران خان صاحب کا، اس کے حوالے سے جو ڈیٹیل ججمنٹ ریلیز کی ہے، اس نے بہت ساری جو چیزیں ہیں ان سے پردہ اٹھایا ہے کہ کیوں سپریم کورٹ نے اس دن طلب کیا تھا عمران خان صاحب کو، کیوں ان کی جو گرفتاری ہے اس کو اللیگل قرار دیا، اور اس کا ایک بہت بڑا امپیکٹ جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے آنے والے دنوں میں۔ اور ایک بہت ہی یہ ایک لینڈ مارک ڈیسیژن ہے۔ اس میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال تھے، جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس محمد علی مظہر، تو اس نے بھی ایک بڑا یہ ایک لینڈ مارک ڈیسیژن ہے۔ میں آپ کو اس کی بھی تفصیل بتاؤں گا۔ اور دوسرا، پاکستان میں جو کل جلوس نکلے جس میں بنیادی طور پر جو سویڈن میں افسوسناک واقعہ ہوا تھا اس کے احتجاج میں نکلے تھے، لیکن وہ ایک سیاسی ایونٹ جو ہے وہ بن گیا سارے کا سارا۔ اس میں جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ اپنے جھنڈے لے کے آ گئے، تو اس سے یہ ہوا کہ لاکھوں لوگ سڑکوں پر تھے اور لاکھوں میں سے لاکھوں لوگوں نے ہی پی ٹی آئی کے جھنڈے اٹھائے ہوئے تھے اور وہ تحریک انصاف کے چیئرمین کی حمایت میں نعرے لگا رہے تھے۔ تو اس نے وہ جو ایک مین سٹریم میڈیا پر جس طریقے سے وہ کیا جا رہا تھا، ایک ایسا روزانہ ٹاک شوز میں اور خبروں میں ایسا لگ رہا تھا کہ بالکل جو پی ٹی آئی ہے وہ بطور سیاسی جماعت بالکل ریڈیوس کر گئی ہے، ختم ہو گئی ہے، تو وہ ان لوگوں کو بڑا دھچکا لگا، وہ جو اینکرز اور وہ جو میڈیا پرسن سب جو ناچ رہے تھے، اور کچھ سیاستدان بھی بڑے مطلب حکیموں کی طرح کے نسخے بتا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ جی بس اب یہ ہو گیا اور اب وہ ہو گیا۔ تو وہ کل جو کچھ ہوا اس نے سارا کچھ الٹ پلٹ دیا۔ اور پھر اسی بیچوں بیچ آئی ایم ایف کی ملاقاتوں کی خبریں، تو اس نے اور بھی مزید وہ جو ایک دھچکا ہے پاکستان میں، جو لوگ شاید یہ ایک بلڈنگ بنانے کی کوشش کر رہے تھے سیاسی، کہ بالکل جو تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں وہ ارریلیونٹ ہو گئے ہیں، سیاست ان کے ارد گرد ختم ہو گئی ہے، لوگ ان کو چھوڑ گئے ہیں، ان کو کل بڑا دھچکا لگا ہے۔ تو اس کا بھی جو ایک امپیکٹ ہے۔ اور پھر وہ آئی ایم ایف کی جو میٹنگز ہیں، تو اس میں کچھ لوگ میں نے دیکھا ہے کہ اپنے وی لاگز میں بھی اور اس میں بالکل باولے ہوئے ہیں اور بس کاٹنے کو دوڑ رہے ہیں۔ تو ایک بڑی عجیب سی صورتحال ہے، وہ بھی آپ کے گوش گزار کروں گا۔ اپنا کے حوالے سے جو میں بات کرنا چاہتا ہوں، وہاں پر ڈاکٹر راشد ریحان ڈیلس میں ان کا اینول فنکشن ہو رہا ہے، جس میں ڈاکٹرز کی بہت بڑی تعداد شریک ہے، اور ہمیشہ یہ پاکستان سے صحافیوں کو، پولیٹیشنز کو یہ بلاتے ہیں اور ان کی تقاریر ہوتی ہیں ہر کنونشن میں۔ یہ کہتے یہی ہیں اپنا والے، پوسچر ان کا یہی ہے کہ جی ہم بڑے نان پولیٹیکل ہیں، لیکن عملی طور پر یہ کوئی نان پولیٹیکل لوگ نہیں ہیں، بالکل یہ اس کو استعمال کرتے ہیں۔ ویسے تو امریکہ کی پالیٹکس میں ان کی کوئی ان کا امپیکٹ نہیں ہے، جتنی ویلتھ ہے پاکستانی ڈاکٹرز کے پاس، جتنا یہ کام کر سکتے ہیں، تو یہ اس کا 5% بھی نہیں کرتے۔ بس اپنا ایک سوشل کلب ہے جس میں مختلف فیملیز آتی ہیں، ڈاکٹرز آتے ہیں، ان کے بچے آتے ہیں، آپس میں میل ملاقات، اور یہ بس آپس کی شادیاں، رشتوں تک یہ محدود ہے، یا تھوڑی بہت جو صحافیوں کو بلا لیتے ہیں، انٹلیکچوئلس کو بلا لیتے ہیں، چھوٹے چھوٹے جو یعنی سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے اس کو یہ بلاتے رہے ہیں، اور بس 3-4 دن اچھا میوزک، کھانا پینا، نام پاکستان کا، ظاہر ہے پاکستانی ہے تو تھوڑا سے کلچر بھی، لیکن اس پورے گروپ کا، ان ڈاکٹرز کا، یہ جو اپنا کے ہیں، ان کا پاکستان کے جو لوگ وہاں پر رہتے ہیں
جو لیبر کلاس ہے یا جو بزنس کمیونٹی کے لوگ ہیں, دکاندار ٹائپ لوگ ہیں, ان سے کوئی بہت زیادہ ذاتی تو انٹریکشن کچھ لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے, لیکن بطور تنظیم ان کی کوئی زیادہ انٹریکشن نہیں ہے. تو وہاں پر ایک گروپ نے کہا کہ عمران خان صاحب ان کو خطاب کریں گے. تو انہوں نے وہاں پر ڈاکٹر راشد ریحان نے کہا نہیں جی, ہم تو یہ پالیٹکس ہو جائے گی اور ہم اس میں پالیٹکس میں نہیں ہیں. لیکن وہاں پر جو گروپ تھا, ڈاکٹر نظام, وہ میں نے ان کو پاکستان میں بھی کئی دفعہ دیکھا, ینگ آدمی ہیں, بڑے سلجھے ہوئے, وہ اس کو لیڈ کر رہے ہیں. تو وہاں پر جو سجاد برقی صاحب ہیں, عاطف خان صاحب ہیں, اور جو تحریک انصاف کے لوگ ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں. تو انہوں نے پھر یہ کیا کہ جہاں پر اپنا کا کنونشن ہے اس سے دوسری جگہ پر, نزدیکی جگہ پر, انہوں نے کہا کہ ہم وہاں پر فنکشن رکھ لیتے ہیں, اور اپنا نہیں رکھتا تو نہ رکھے, لیکن ہم ادھر فنکشن رکھ لیتے ہیں اور ہم وہاں سے خان صاحب کا خطاب کروائیں گے. تو ڈاکٹر معید پیرزادہ اور وجاہت خان یہ اس کو کوآرڈینیٹ کریں گے. اور یہ ڈاکٹر نظام جو ہیں, ان کا جو گروپ ہے, یہ انہوں نے تقریباً 1800-1900 کے لگ بھگ سگنیچرز کروائے تھے ڈاکٹرز کے, اور پھر انہوں نے اپروچ کیا تھا US کانگریس کو. تو انہوں نے تقریباً 65 کانگریس مین نے پھر جو امریکی سیکرٹری خارجہ ہیں اینتھنی بلنکن, ان کو خط لکھا تھا پاکستان کی صورتحال کے حوالے سے, جس میں ہیومن رائٹس اور ڈیموکریسی کا ذکر تھا. تو میں کہہ یہ رہا ہوں کہ جو ہمارے ہاں سیاسی اس وقت جو تناؤ ہے, جو تفریق ہے, جو گرمی ہمیں یہاں پہ نظر آتی ہے, تو بیرون ملک بھی جو پاکستانی ہیں وہ اب اس کے ہمیں اثرات نظر آ رہے ہیں, اس کا وہ شکار ہے. تو یہ اب دیکھتے ہیں کہ کیسے یہ مزید آگے انفولڈ ہوتا ہے. بٹ یہ وہاں سے یہ جو خبر آئی ہے. دوسرا, میں نے سپریم کورٹ نے 3 ممبر بینچ نے جو فیصلہ دیا ہے کہ کورٹ پریمیسز سے, کیونکہ جو بائیو میٹرکس کرانے کی جگہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی, وہاں سے عمران خان صاحب کو 9 مئی کو گرفتار کیا گیا تھا. تو وہ انلیگل اریسٹ ہے, یہ تینوں ججز نے کہا اپنے تفصیلی ججمنٹ میں. اور انہوں نے کہا کہ اگر اس بات کی اجازت دے دی جائے جو یہ ہو رہا ہے, تو یہ جو عدالت کی پریمیسز ہے یہ ایک ہنٹنگ گراؤنڈز بن جائے گا, یہ جو لا انفورسمنٹ ہے. اور اگر ایک آدمی اپنے آپ کو قانون کے سامنے سرنڈر کرنے کے لیے آ رہا ہے, تو آپ اس کو کیوں گرفتار کر رہے ہیں, اور اس کی کیا جسٹیفیکیشن ہے, اور اس بات کی قطعی طور پہ اجازت نہیں دی جا سکتی. ایک بہت زبردست ججمنٹ یہ آئی ہے, کیونکہ لا انفورسمنٹ جو ہے یہ سم ٹائمز ایکسیسز جس طرح سے کرتے ہیں, لوگوں کو احاطہ عدالت سے اٹھا لیتے ہیں, عدالت کی طرف جا رہے ہیں لوگوں کو اٹھا لیتے ہیں. تو سپریم کورٹ نے بینچ مارک اب یہ طے کر دیے ہیں کہ بالکل اس کی کوئی کسی طرح سے بھی اس کی گنجائش نہیں. اور پھر انہوں نے وضاحت کی ہے کہ ہم نے جو ایک دن عمران خان کو رکھا وہاں پر پولیس کے پاس, تو وہ ان کی حفاظت کے لیے تھا, یعنی وہ اریسٹ نہیں تھا, بالکل کلیئر کر دیا عدالت نے. اور پھر کہا کہ یہ ان کو موقع دینے کے لیے تھا کہ وہ اپنا جو ڈیفینس ہے اس کو وہ دیکھ سکیں, تیاری کر سکیں. اور کلاک کو ریورس کیا ہم نے لیگلی, کہ بالکل جب وہ ضمانت کروانے کے لیے اس کیس میں, توشہ خانہ کیس میں آ رہے تھے, تو ان کو یہ جو پکڑا گیا وہیں سے وہ جو عدالت ہے وہ ان کے اس کیس کا فیصلہ کرے. تو بڑا ایک لینڈ مارک ڈیسیژن. اور اب آخر میں وہ جو کل, حالانکہ وہ جو ایونٹ ہے اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں تھا, اور نہ ہی میرا خیال ہے کسی نے کوئی اپیل کی تھی, لیکن لوگ نکلے وہاں پر اور اپنی اپنی جماعتوں کے جھنڈے لے کے نکلے. وہ ساتھ یہ بھی بتانا چاہ رہے تھے, اس کی مجھے ایک وجہ نظر آتی ہے, کیا تھا کہ یہ جس طریقے سے مین سٹریم میڈیا پہ ایک جھوٹ کا بازار گرم کیا گیا, اور آپ لوگوں نے ٹی وی دیکھنا بند کر دیا ہے, میں آپ کو بتاؤں. اور یہ جو مالکان ہیں مین سٹریم میڈیا کے, ان کو بہرحال ان کے اپنے بڑے مفادات ہوتے ہیں, اس لیے ہو سکتا ہے یہ نہ سوچیں, لیکن انتہائی کم ہو گئی ہے اس کی ویورشپ, اور لوگ سوشل میڈیا پر چلے گئے. وہاں پر آپ کو ہر چیز مل رہی ہے سوشل میڈیا پر, جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں. آپ نون لیگ کو دیکھنا چاہتے ہیں, PTI کو دیکھنا چاہتے ہیں, عمران خان کو دیکھنا چاہتے ہیں, مریم کو دیکھنا چاہتے ہیں, کسی کو دیکھنا چاہتے ہیں, وہ وہاں پر اویلیبل ہے. اور وہ اس کی ریلیونس زیادہ بن رہی ہے, اس کی ویورشپ میں اضافہ ہو گیا. لیکن بڑا دھچکا لگا ہے PDM کو, پیپلز پارٹی کو, مولانا فضل الرحمان کو. کل لوگ جس طرح نکلے ہیں اپنے جھنڈے لے کے, تو وہ تو اتنے لمبے طویل جلوس تھے اور اتنی بڑی تعداد میں لوگ نکلے کہ وہ میں نے دیکھا کہ وہ تو بینڈ بج گیا. بہت سارے جو یہ ویلاگرز ہیں اور مطلب بڑا اپنے آپ بڑے اچھا, کئی تو بڑا سائنٹیفک کرنے اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں, یہ ہوا اور بڑا تجزیہ پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جو کہ ایک فیک ہے بیسیکلی. جس طرح ECG ہے نا,
تو سم ٹائمز اس کے اندر آپ کو وہ مومنٹس نظر آتی ہیں، وہ ایکچوئل ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا، وہ فیک ہے. تو یہ سب فیک ان کی ساری یہ گفتگو ہے. اور مین اسٹریم میڈیا اگر کامیاب ہو سکتا کسی بھی آدمی کو سیاسی طور پر ختم کرنے میں، تو ضیاء الحق نے جتنی بھٹو کو ختم کرنے کی کوشش کی تھی، تب تو نہ سوشل میڈیا تھا، نہ کوئی اور چینلز تھے، صرف پی ٹی وی اور اخبارات تھے. ان کے ذریعے روزانہ جو وہ پروپیگنڈا اور کرتاسیابیز اور پتہ نہیں کیا کچھ کیا. لیکن دیکھیں آپ، جب 10 سال کے بعد الیکشن ہوئے تو سویا ہوا ذوالفقار علی بھٹو ان تمام زندہ سیاستدانوں پر حاوی تھا اور اس نے ان کے پرخچے اڑا دیے. لوگوں نے وہ تیر پر مور لگا، انہوں نے تلوار اس کا نشان تک لے لیا، لیکن جب لوگوں نے ٹھپے لگائے اور موریں لگائیں تو انہوں نے کہا کہ تم ہمیں بیوقوف نہیں بنا سکتے. تو یہ جو اس وقت کی جو سیاسی ایلیٹ ہے، اشرافیہ ہے، ان کو اسے سیکھنا چاہیے. سیاست کا مقابلہ سیاسی میدان میں بیانیے کا مقابلہ بیانیے سے ہی ہو سکتا ہے. اور اب اوپر سے جو ان کو یہ جو باولے ہوئے ہیں، جو ان کے منہ سے جھاگ نکل رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ IMF 2 دفعہ چلا گیا اور اس میں عمران خان نے ہر چیز کو الیکشن سے مشروط کر دیا. اب الیکشن اگر نہیں ہوگا تو یہ تو پیسے سٹینڈ بائی ایگریمنٹ ہو گیا، لیکن اگلا جو ارینجمنٹ کرنا ہے IMF نے، کیونکہ اس کے بغیر تو چارہ نہیں ہے، تو وہ الیکشن اگر نہیں کروائیں گے تو وہ نہیں ہوگا. اور پھر اگر کروانے ہیں الیکشن تو وہ بھی منصفانہ کروانے پڑیں گے. وہ جیسے بلدیاتی الیکشن ہوئے ہیں کراچی میں، یا جیسے اور ادھر ادھر جو بھی یہ انہوں نے کی ہیں، اس طرح کے الیکشنز کو دنیا قبول نہیں کرے گی. تو ویری انٹرسٹنگ یہ موڑ آ رہے ہیں پاکستانی پولیٹکس میں. تو انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے جلدی آپ سے اگلی ویڈیو میں. تب تک اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.